یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، اور بغیر کسی دلیل کے ہر مسلمان اس کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر، حضور علیہ السلام کی امت پر دین مکمل کیا۔ یہ جہاں مسلمانوں کے لیے اعزاز ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے بھاری ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے احکام پیغمبر پہنچاتے تھے، ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر، اس کے بعد اگلا پیغمبر۔ اب پیغمبر نے تو آنا نہیں، تو اللہ کے احکامات پہنچانا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طریقے سے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لوگوں تک اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث کرنی پڑتی ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ تو میرے بھائی یہ ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، صرف ختم نبوت کے نعرے لگانا ہی کافی نہیں ہے، اگرچہ وہ ایک عظمت کی بات ہے کہ لوگوں کو ان کا عقیدہ بتایا جائے، لیکن ختم نبوت کا یہ منصب اور مسلمانوں پر اللہ نے جو دین کی تکمیل کا منصب ان کو دیا، تو اس نے ایک مسلمان کو فرائض کیا دیے ہیں، ذمہ داری کیا دی ہے۔ کیا میں وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ اصلاح معاشرے کے لیے میری کیا خدمات ہیں؟ اپنے گھر کی اصلاح کے لیے میں نے کیا خدمت سر انجام دی؟ جس بنیاد پر اللہ نے مجھے بہترین امت کہا کہ میں اچھائی کا حکم دیتا ہوں، برائی سے روکتا ہوں، تو میں اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوں؟ آج مسلمان نے وہ سرے سے چھوڑ دیا، ہر شخص نے اپنی یہ ذمہ داری بھلا دی ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ظلم و ستم کا وہ بازار ہمارے ہاں گرم ہے کہ یہاں نہ کسی خاتون کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی بچی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی نوجوان کا مال محفوظ ہے، اور فحاشی ہے، عریانی ہے، جنسی بے راہ روی کا ایک طوفان ہے، اور وہ جرائم ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ جن پر اگر آسمان سے پتھر برس جائیں تو ہم اس کے مستحق ہوں۔ اگر اللہ کا عذاب نہیں آتا تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہم اللہ کے عمومی عذاب کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن جزوی طور پر مشکلات آپ دیکھتے ہیں کہ بارش جو اللہ کی رحمت ہے وہ ہمارے لیے زحمت بن چکی، سیلاب ہیں، لوگوں کے گھروں میں 8-8 فٹ پانی کھڑا ہے پاکستان کے طول و عرض میں، اور لوگوں کی جان محفوظ نہیں ہے، ہر شخص خوف زدہ ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اس کے مادی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اصلاح معاشرے کا کام چھوڑ دیا۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فرض دیا تھا، مسلمان اسے فراموش کر چکا۔ آج کا مسلمان مسجد جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے، میرے گھر میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی، ختم نبوت کے عقیدے کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ختم نبوت کے عقیدے سے جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، پھر جا کے امت مسلمہ کی گاڑی فلاح کی جانب گامزن ہوگی۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔